ہیلو دوستو، آپ نے ہمیشہ دیکھا ہوگا کہ پاکستان کو انڈیا پر پاک ایئر فورس کے لحاظ سے ہمیشہ سے برتری رہی، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان نے ہمیشہ کوانٹٹی پر کوالٹی کو فوقیت دی ہے، کوالٹی کو اہم سمجھا ہے۔ اور اس کی مثال آپ دیکھ لیں، 1965 میں جب بھارت کے پاس ہنٹر طیارے تھے تو پاکستان اس کے مقابلے میں سیبر طیارے استعمال کر رہا تھا جو کہیں بہتر تھے، اور اس کے نتائج آپ نے دیکھے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ جو پاکستانی پائلٹوں کی مہارت ہوتی ہے وہ تو کسی سے ڈکی چھپی نہیں ہے، لیکن اس کے بعد جب بھارت نے مزید اچھے طیارے خریدے تو پاکستان نے اس کے مقابلے میں امریکہ سے F-16 خریدنے شروع کیے۔ لیکن سب سے بڑا مسئلہ F-16 کے ساتھ یہ ہوا، ایک تو وہ 1970-80 کی دہائی میں بنے ہوئے تھے اور اس وقت وہ سب سے اچھے طیارے سمجھے جاتے تھے، لیکن مسئلہ یہ ہوا کہ امریکہ نے یہ طیارے دینے سے ہمیں روک دیا اور مختلف پابندیاں لگانی شروع کر دی اور اس کی اپ گریڈیشن بھی روک دی۔ لیکن اس کے بعد پاکستان کو 1990 میں یہ خیال آیا کہ کیوں نہ اپنا جہاز بنایا جائے تاکہ یہ جو ہمیشہ کی دوسرے پر محتاجگی ہے اسے ختم کر دیا جائے۔ اسی ارادے سے پاکستان نے F-17 تیار کرنے شروع کیے، اور لیکن پاکستان جب F-17 تیار کر رہا تھا تو اس وقت اس کا مقصد وہی تھا کہ ہمیں یہ طیارے F-16 جیسے چاہیے یا اس سے بہتر چاہیے۔ پاکستان چائنا سے بنوا رہا تھا، لیکن چائنا سے بنواتے وقت بھی یہی شرط تھی کہ ہمیں ہمارے مقصد کے مطابق ملنے چاہیے۔ F-16 سے میں جو سب سے بڑی بات تھی، ایک تو اس وقت کے لحاظ سے یہ سب سے لائٹ ویٹ سمجھا جاتا تھا، یعنی اس کا وزن کم تھا، جس کی وجہ سے اسے چلانا یعنی اسے موڑنا وغیرہ، اور اس کی سب سے بڑی خوبی یہ سمجھی جاتی تھی کہ جس جگہ سے بھی چاہیں موڑ لیں، جس جگہ چاہیں اتار لیں۔ اور آپ نے دیکھا کہ پاکستان اپنے موٹر وے پر بھی طیارے اتارتا رہا، تو پاکستان نے یہی چیز F-17 میں بھی پیدا کی اور اس کو ساتھ لایا۔ پھر اس کے بعد اگر ہم دیکھیں اس کے ساتھ ساتھ، جبکہ رافیل طیارے جو ہیں اگر ہم ان کی بات کریں جو بھارت کے پاس ہیں تو وہ ایسے نہیں ہیں۔ اس کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے رافیل کا کہ وہ بہت بھاری ہیں، اگرچہ وہ بھی اچھے طیارے ہیں لیکن بہت بھاری ہونے کی وجہ سے وہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ دوسرا اگر ہم ایک چیز دیکھیں جو پاکستانی طیاروں میں ہے، یہ ملٹی پرپس ہے، یعنی ایک ہی طیارہ ہے لیکن اس سے کام بہت سارے لیے جا سکتے ہیں۔ اگر آپ دیکھیں ایئر ٹو ایئر میزائل کا استعمال ہے یا اور چیزوں کا استعمال ہے تو یہ اس استعمال کو بھی کرے گا۔ اسی طرح ایئر ٹو سرفیس یعنی فضا سے زمین پر بھی جو ہے اگر بمباری کرنی پڑے تو یہ وہ بھی کام کرتا ہے۔ تو اس کا مقصد یعنی پہلے سے زیادہ ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں رافیل یہ سب مقصد ایک وقت میں حاصل نہیں کر سکتا۔ یہ ہمارا اس میں ایک فائدہ ہوا۔ اب جب ہم اس وقت بلاک 3 کی بات کر رہے ہیں تو اس میں ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں تو طیارے جو رافیل طیارے بھارت نے خریدے اور اس پر اربوں ڈالر خرچ کیے، ان میں مسئلہ سب سے بڑا ایک یہ رہا کہ وہ طیارے ٹھیک تو تھے لیکن ان کو پہلے سے بہتر نہیں بنایا جا سکتا۔ جبکہ بلاک بلڈنگ کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ایک طیارہ جو بنایا ہے اس میں آپ کو کچھ خامیاں نظر آئیں کہ آج کے لحاظ سے تو یہ ٹھیک تھا لیکن آج سے 10 سال بعد یہ ٹھیک نہیں ہے، تو آپ فریم تو وہی رکھتے ہیں لیکن اس کا سافٹ ویئر، اس کے جو یہ ریڈار ہیں یا اور چیزیں ہیں انہیں آپ جدید کر دیتے ہیں، اس کے اوپر لگے ہوئے میزائل وغیرہ آپ جدید کر دیتے ہیں۔ یہ چیز تھی اور یہ ایک بہت بڑی۔ اس کے بعد جو ہے ایک چیز اور، وائر فری ہونا، کہ اگر آپ دیکھیں تو طیاروں کے ساتھ مسئلہ ہو سکتا ہے، کسی بھی وقت اس کو جو ہے دوسرے طیارے کی وجہ سے کچھ نقصان پہنچ سکتا ہے یا کسی اور چیز، تو اگر وائر ہوگی تو وائر گرم ہو کر جل جاتی ہے جس سے طیارے کو نقصان پہنچنے کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے۔ جبکہ ان طیاروں میں ایسا سسٹم استعمال کیا گیا ہے جس میں وائر کا استعمال کم سے کم رہے گا۔ بلاک 3 کی ایک جو اور مزید بات اگر ہم دیکھیں تو اس میں جو ہے VVR جو ہے وہ لگے ہوئے ہیں، مطلب یہ کہ اگر آپ کے پاس طیارہ آپ کا ہے اور طیارہ پرواز کر رہا ہے تو آپ نے ابھی دیکھا آپ کے ریڈار کو کتنی دور سے دوسرے طیارے کو دیکھ لینا چاہیے تاکہ وہ جو دوسرا طیارہ ہے اس پر آپ اتنی دور سے حملہ کر سکیں۔
تو اس کا جو رینج ہے وہ 300 کلومیٹر تک ہے۔ اور یہ رینج کتنی ہے؟ یعنی مطلب آپ سوچیں خود، اگر ایک جہاز ہے اور وہ جہاز جا کر حملہ کر دیتا ہے، اور حملہ کرنے کے لیے دوسرا جہاز ابھی اس جہاز کو دیکھ ہی نہیں رہا اور اس نے اس کی طرف میزائل بھی پھینک دیا اور نکل گیا، تو آپ خود سوچیں کہ ایسے میں کیا ہوگا۔ اب رافیل طیارے جو کسی جہاز کو دیکھ سکتے ہیں، دوسرے طیارے کو دیکھ سکتے ہیں، فائٹر جیٹ کو، تو اس کے لیے وہ 150 کلومیٹر دور سے دیکھ سکتے ہیں، جبکہ بلاک 3 میں یہ خوبی ہے کہ یہ 300 کلومیٹر دور سے دیکھ سکتا ہے، اور اسی وقت میزائل اس کی طرف پھینک کر خود بھاگ جائے گا اور میزائل خود اپنا کام کر لے گا۔ اس کے بعد اگر ہم سپیڈ کی بات کریں تو جو یہ رافیل طیارے ہیں، ان کی سپیڈ کی اگر ہم بات کریں تو ان کی سپیڈ 2000 کلومیٹر فی گھنٹہ ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں بلاک 3 22 سے 2300 کلومیٹر، یعنی سپیڈ کے لحاظ سے بھی، کہ اگر بھارت کے طیارے ادھر آئیں جیسے پہلے آئے تھے تو انہیں لگے گا، ایک تو وہ اس لیے بھاگ نہیں سکیں گے کہ یہاں ہی سے ان کی طرف ایک میزائل چھوڑا جا سکتا ہوگا جو 300 کلومیٹر دور سے ہی چھوڑ دیا جائے گا اور وہ اپنے ہدف تک پہنچ جائے گا۔ دوسرا یہ ہے کہ اگر کچھ دور بھی ہوں تو یہ طیارے درمیانی فاصلہ کم کرتے جائیں گے کیونکہ ان کی سپیڈ بہت زیادہ ہوگی۔ تو امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیجئے۔